अस्सलाम वालेकुम लिब्रा दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे और होना भी चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम नेमतों से सरफराज किया है, दे के भेजा है। और उसी के साथ साथ दूसरी रीज़न ये है कि अगर आप मेरे इस प्रोग्राम के रेगुलर लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो हर महीने पहले वीकली किया करता था, मंथली किया करता था। जो अहम तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली होती किसी हद तक, उसके बारे में मैं बर वक्त आपको आगाह करता हूँ, बताता हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि आपका अपना साइन अगर लिब्रा है, यानी मेज़ान है, तो आपके अपोजिट सेवन्थ हाउस जो होगा वो एरीज़ का हाउस होगा। और एरीज़ हाउस में याद होगा कि मैं पिछले कुछ अरसे से दो प्रोग्राम कर चुका हूँ। एक एरीज़ के बारे में मुकम्मल प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सुनना, क्योंकि आपका सेवन्थ हाउस है। उसी के साथ साथ दूसरा फिर वीकली मंथली प्रोग्राम था, उसमें भी। आज फिर मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि आपके सेवन्थ हाउस में 15 फरवरी के बाद 2026 के बाद जो चेंजेस आई वो बड़ी अहम थी। उनमें आपको बड़ा एहतियात की ज़रूरत थी, केयरफुल होने की ज़रूरत थी, पार्टनरशिप के से रिलेटेड, ज़िंदगी के बहुत से मामलात से रिलेटेड, जिसे कहते हैं कि धीमी रफ्तार के साथ समझ के ठहर ठहर के कदम उठाने का वक्त था। अभी जब हम देखते हैं 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान ये पीरियड, यानी जिसका आप ये सुन रहे हैं हर उसको कि किस किस्म का होगा। इस महीने में मैं आपको दो तब्दीलियां मेजर आती हुई जो ज़िंदगी में वो बताऊं। पहली, 10 अप्रैल से प्लेनेट मार्स, जो इससे पहले आपकी सर्विस करियर हाउस में था और कुछ अरसे तक रहा, ये 6 हाउस से निकल के आपके 7th हाउस में आएगा। उसके बाद दूसरा सितारा अहम, ये सितारा मरकरी जिसे हम कहते हैं, ये 16 अप्रैल से आपके 7th हाउस में आएगा। अब दो चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। ज़हल सैटर्न ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, सूरज वो भी मौजूद है। तो यूँ समझिएगा कि 10 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक का वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तल्लुकात के हवाले से, बिजनेस डिसीजन मेकिंग के हवाले से, कोई स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा अपडेट होना होगा, स्टडी करने की ज़रूरत होगी। इसी तरह रिलेशनशिप के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा। कोई गैर मुतवक्को सूरत हाल आपको एक्सप्लाइट कर सकती है, या आप हो सकते हैं इस तरह के जहाँ पे आप अब्रप्टली कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जहाँ से ज़िंदगी काफ़ी हद तक आपकी मुतासिर हो सकती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिजनेस पार्टनरशिप, उनमें जो लोग हैं, उसी के साथ साथ वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड, ऐसी चीज़ों में वाबस्ता हैं, उन लोगों को। और साथ साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, रिश्तों से मुतल्लिक रिश्ते, चाहे आपके मैरिज के हैं, दोस्ती के हैं, आगे जाके वो शादी में बदलना चाहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ फियांसे हैं, या शादी का इरादा रखते हैं, तो ये पीरियड आपका बहुत मोहतात गुफ्तगू करने वाला है। इसमें ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि ख़ास कर मैं, बल्कि 10 अप्रैल से पहले अगर 6 अप्रैल से मैं कहूँ, तो 6 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक आपकी ज़िंदगी में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आती है, जहाँ आप थोड़ा-सा शॉक में जाते हैं, तो अगर आपको याद होना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हाँ, ये मैंने सुना था। ये इसलिए कि फिर आपने वहाँ ठहर जाना है। आपने फ़ौरी तौर पे कोई रिएक्शन नहीं करना, अपने एक्शंस को देखना है कि क्या सूरत हाल जो डेवलप हुई है, उसमें कुछ चीज़ें आपकी तरफ से तो नहीं ऐसी हुई जिसे आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, क्योंकि कभी-कभी इंसानी फितरत ये होती है कि हम अपने ऊपर अपने अमल को नहीं देखते, और बल्कि फ़ौरी तौर पे दूसरों के बारे में सोचते हैं कि ये बुरा वक्त हुआ, बुरा काम हुआ, इसलिए हुआ कि फ़लाँ आदमी ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया। ऑफ़ कोर्स किसी भी चीज़ के होने के लिए 2 फैक्टर्स का होना ज़रूरी होता है, लेकिन देखा ये जाता है कि एज ए कैटलिस्ट कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कभी कभी कुछ छोटी सी बात भी ट्रिगर कर जाती है और बड़े अच्छे भले रिश्तों को, एतमाद को, कॉन्फिडेंस को शेक कर जाती है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये पीरियड आपका 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सुनने का ज़्यादा पीरियड है, बोलने का कम है, कमेंट्स कम पास करने का है। मजाक की सूरत में, लाइटर मूड में भी अगर आप कोई ऐसी गुफ्तगू करेंगे,
ہو سکتا ہے وہ کسی کو ہرٹ کر دے اور اس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ افیکٹ کرے. ایک سیلف رسپیکٹ آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن دوسروں کی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ان کو بھی آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، کیئرفل کرنا ہے اپنے پارٹنر کو، اپنے بزنس، حتیٰ کہ اپنے امپلائیز کو. اس حد تک میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کا سینسٹیو وقت اپنے ہوم ہیلپ کو بھی، کہ اس کو بھی آپ نے بڑا رسپیکٹفلی گریسفلی ٹیکل کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے. انکم کے معاملات سے میں یہ کہوں گا کہ کچھ پرانے معاملات سر اٹھا سکتے ہیں. لون لائبلٹیز کچھ پے آف ہونے والی تھی اور وہ ٹائملی نہیں ہوئی، اچانک اس کا پریشر آپ کے اوپر آ سکتا ہے. یعنی ایکسپیکٹیشن یا ڈیمانڈ بن سکتی ہے پیمنٹس کے حوالے سے لوگوں کی کہ آپ فوری طور پہ کچھ پیمنٹ کرے، یا جنہوں نے ٹائم دیا تھا اب آپ کو لگے گا کہ ٹون تھوڑی سی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو صورتحال اس طرح کی ہے کہ جہاں پہ آپ کو، میں پھر ساری صورتحال بتا دوں کہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کے ساتھ نئے بزنس آپشن بھی آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ آپشن اس طرح کے ہوں گے کہ جہاں پہ آپ کو اپنا سکل انویسٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے ایز اے پارٹنر کے طور پہ، سلیپنگ پارٹنر نہیں بلکہ ایکٹیو پارٹنر کے طور پہ آپ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ینگسٹر کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جنہوں نے جاب کی ضرورت تھی، اپلائی کرتے کرتے تھک چکے تھے، اب تھکنا نہیں ہے. کیونکہ عموماً کامیابی جیسے کہتے ہیں کہ انسان عموماً یہ بہت سے لوگوں کا یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے زندگی میں کہ ہم مسلسل محنت کیے چلے جاتے ہیں، ایفرٹ کیے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسی سٹیج آتی ہے جس میں جسے کہتے ہیں اگلے 4 قدم کے بعد ہماری کامیابی ہوتی ہے، تو وہاں ہم تھک کے وڈرا کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو یہ نہیں کرنا. بیسیکلی آپ کے نروس، آپ کے کانفیڈنس اور آپ کی ذات کے اوپر آپ کے اپنے ذاتی اعتماد کا امتحان تھا. اس پہ آپ نے پورے اترنا ہے اور رکنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے. ناکامی کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی. ناکامی صرف اور صرف آپ کے صبر کا، کبھی کبھی قدرت آپ سے اپنے بیسٹ ٹیلنٹ کو سامنے لینے کا امتحان لیتی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو کریں. کامیاب وہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پیوستہ رکھ شجر سے امید بہار رکھ، کہ جو اپنے آپ کو اپنی جستجو اپنے مقاصد میں پیوستہ رکھتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے. تو جتنی بھی برے حالات ہو، جیسے بھی مشکل صورتحال ہو، بھلے یہ میں چونکہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو یہ لگے گا کہ میں نے ان کے سائن میں اس طرح زیادہ کچھ نیگیٹو یا ڈیفیکلٹ ڈسکشن کر رہا ہوں، یہ اس لیے میں کر رہا ہوں دوستو کہ کامیابی جب ہوتی ہے، اچھا وقت ہوتا ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، خود بخود ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایک چھوٹی سی ٹھوکر بہت بڑے مسائل کو جنم لیتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ میرے ریگولر لسنر ہیں، سارا کچھ ہیں، تو میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، بزنس کرنے والا آدمی ہوں، فیملی کا آدمی ہوں، سوشل سرکل کا آدمی، ٹی وی میڈیا رائٹنگ. آپ کو اندازہ جو میرے ریگولر لوگ سننے والے ہیں کہ بہت سے میرے ایریاز ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں کسی چیز کو آپ سے بچا لوں. کیا یہ چیزیں مجھ پہ اثر انداز نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں. اور اس میں ذاتی تجربے کی بنا پہ میری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کروں کہ جو آپ کو کوئی اور نہیں کرتا، اور آپ ذرا سا ٹھہرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں وہ نازک، وہ ڈیفیکلٹ ٹائم نہ آئے. یہ میرا آپ کے ساتھ ایک پروفیشنل کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں کبھی کبھی کچھ لوگ یہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ آپ کی بہت سے مشورے، ایڈوائز، نصیحت زیادہ ہوتی ہے. تو میری بات دوستو، نصیحت نہیں ہوتی، ایڈوائز ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اگر آپ سننے والے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. لبرا کا پیریڈ جو ہے، میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اور اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے 31 مارچ سے. 31 مارچ سے سیٹرن اور آپ دونوں جب یہ اکٹھے تھے تو 31 مارچ سے آپ کا دوسرا ستارہ اپنے ایک انکم ہاؤس میں جم کر رہا، یعنی 8th ہاؤس میں آ رہا ہے وینس. یہ آپ کا رولنگ پلینٹ بھی ہے. اچھا، دو ہی چیزیں یہاں پہ آتی ہیں. جب یہ ستارہ 8th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ آپ کو اچانک سے نئے انکم کے مواقع دینا شروع کرتا ہے. پرانی انویسٹمنٹ، پرانی اسٹرگل، محنت اگر آپ نے کسی پروجیکٹ پہ کی تھی، اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، اس سلسلے میں آپ کو مثبت جواب آنا شروع ہوتا ہے. کنسٹرکشن، ڈیولپمنٹ، آرکیٹیکچر، لا، اکاؤنٹنگ، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر ہیں اور آپ کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے، کہیں کوئی اسائنمنٹ دے رکھی تھی آپ نے، کوئی کلائنٹس تھے جنہوں نے آپ سے پرپوزل منگوا رکھی تھی لیکن خاموش تھے، تو وہ فالو اپ ذرا سا کرنے سے وہ چیزیں زندہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جو ماضی میں آپ نے محنت کی تھی اس کا صلہ ملنے کا
وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آ رہا ہے سامنے انشاءاللہ۔ تو یہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا سا ایک بہتر اور کمفرٹیبل پیریڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کرنا کیا ہے، یہاں آپ نے اپنے ریلیشن شپ اور اپنے پارٹنرشپ اور اپنے بزنس کو بچا کے رکھنا ہے، فیملی کو بھی بچا کے رکھنا ہے، تاکہ آپ ٹوٹل کنسنٹریٹ کر سکے اپنے پروفیشن، اپنی جاب، اپنے کریئر کے اوپر۔ گورنمنٹ آفسز میں کام کرنے والے لوگوں کو ذرا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے سینئرز کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑے گی۔ کبھی کبھی کوئی ایسی اسائنمنٹ یا ایسی پوسٹنگ آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے کرنے میں، لیکن آپ کی مجبوری ہوتی ہے، آپ کو اسے بھی آپٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ٹیم ورک نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہوگا۔ دوسری چیز میں ایڈوائز آپ کو یہ دوں، اس پورے مہینے میں آپ کا ورک پلیس پہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی سبارڈینیٹ سے، کسی جونیئر سے یا کسی اپنے سینئر سے ڈس ایگری کر رہے ہیں یا ان سے نالا ہے، تو یہ ڈسکشن آپ نے اپنے کسی اور دوست سے کرنے جس کا اس آرگنائزیشن، اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی تعلق نہیں ہے، باہر نکل کے کیجیے گا۔ ورکنگ انوائرمنٹ خراب نہیں کرنا، کیونکہ یہاں آپ کی کوئی بھی کمٹمنٹ، کوئی بھی بات کسی طرح کوئی اور رنگ لے کے آپ کے لیے مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ایک بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے، باریک سی لائن سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کا جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پروفیشن میں ٹریننگ اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی، اچھے مواقع آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا سا پیریڈ بھی بن رہا ہے آپ کا کہ جہاں پہ آپ اپنے سے ہائر پوزیشن کے اوپر آپ کی پوسٹنگ کے بھی چانسز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شاید جیلسی کا بھی سامنا کرنا پڑے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے یعنی اچھی پرفارمنس کے حوالے سے بھی آپ کا ایک اچھا آبزرویشن پیریڈ ہوگا۔ ریلیشن شپ بچا کے رکھنا ہے آپ نے، وائف ہسبینڈ رشتے تعلق ناتے یہ سارے، اور خاص کر میں ایک چیز بات کروں، اگر آپ کی منگنی ہوئی ہے، آپ دوست ہیں اور رشتہ بدل میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ نے صرف سننا ہے، کوئی کمنٹس پاس نہیں کرنا۔ میں پھر اسی چیز کو رپورٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ صورت ہے۔ ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر میں یہ بات کروں گا تو آپ کا جسے کہتے ہیں کہ یہ اپنی اسٹامک، بلڈ سرکولیشن اور کڈنی، ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اگر آلریڈی آپ ڈائبیٹک ہیں، بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہیں، اور معدے میں آف اینڈ ڈاؤن آپ کو ایسیڈک پرابلم رہتے ہیں، تو آپ نے اپنی ڈائٹ اور کھانے پینے میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ جیسے میں اکثر کفنگ کا پرابلم ہے مجھے، کھانسنے کا، اسلام آباد پولن جو اس وقت بڑی پیک پہ ہے اور میں اس کا جسے کہتے ہیں شکار ہو چکا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے خود بھی بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کو بھی اپنے آپ کو ذرا سا احتیاط کرنی ہوگی۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس مہینے کی، انشاءاللہ اچھا وقت ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو یہ لگی کہ زیادہ ہی نصیحت والی ہے، اس میں بھی کوئی منطق ہے، ضرور سن لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، دوستوں سے شیئر کیجیے، پروگرام کو شیئر کیجیے، اور سبسکرائب ضرور کیجیے اگر ابھی تک نہیں کیا تو۔ تھینک یو ویری مچ۔